السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ نیدرلینڈ مغربی یورپ میں واقع 17 ملین لوگوں کی آبادی پر مشتمل ایک خوبصورت ملک ہے جسے ہالینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ کی دنیا بھر میں ایک وجہ شہرت اس کی زمین کا ہموار ہونا بھی ہے، جہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ اس کی زمین کا آدھا حصہ سطح سمندر سے صرف 1 میٹر اونچا ہے، جبکہ 25% حصہ سطح سمندر سے نیچے واقع ہے۔ نیدرلینڈ کی انجینئرنگ ٹیکنالوجی اپنی مہارت سے پہلے بھی کئی ایسے کارنامے سر انجام دے چکی ہے جو بظاہر سننے میں پاگل پن معلوم ہوتے تھے۔ مثلاً 1916 میں نیدرلینڈ کا 940,000 ایکڑ رقبہ جو ایک جزیرے پر مشتمل تھا مگر سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ نیدرلینڈ کے انجینئرز نے نہ صرف اسے زمین سے باہر نکال دیا بلکہ اس پر فلیولینڈ کے نام سے ایک پورا صوبہ آباد کر دیا۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈ کی قدرتی نہروں کو خشک کر کے بھی فلیولینڈ میں ہی شامل کر لیا گیا۔ یہ سنگاپور کے ٹوٹل رقبے سے بھی 2 گنا جتنا زیادہ رقبہ ہے۔ لہٰذا نیدرلینڈ کی کمال مہارت اور انجینئرنگ کو دیکھتے ہوئے دنیا آخرکار یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ وہ مستقبل میں مزید اس سے بڑھ کر بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا جب 2011 میں تھوجس زنیولینڈ نام کے ایک صحافی نے اپنے کالم میں یہ رائے دی کہ نیدرلینڈ چونکا ایک بالکل ہموار زمین پر واقع ہے اور ہمارے سپورٹس ایتھلیٹس کو پریکٹس کرنے کے لیے دوسرے ممالک جانا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں 2 کلومیٹر لمبے اور 5 کلومیٹر چوڑے ایک پہاڑ کی ضرورت ہے۔ شروع میں اس آئیڈیا کا مذاق اڑایا گیا، مگر جب نیدرلینڈ کے سپورٹس اور ماحولیاتی اداروں نے اس کی حمایت شروع کی تو اسے سیریسلی لیا جانے لگا، لہٰذا اس پر سوچ و بچار شروع ہو گئی اور پتہ چلا کہ اگر یہ پہاڑ بن گیا تو یہ انسانیت کی طرف سے بنایا جانے والا اب تک کا سب سے اونچا سٹرکچر ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ 828 میٹر اونچی ہے، یعنی 1 کلومیٹر سے بھی کم۔ اس سے نیدرلینڈ کی سپورٹس انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا، لہٰذا سکائی جمپنگ، بوب سلے اور سائیکلنگ جیسی سپورٹس کی ٹریننگ کے لیے ایتھلیٹس کو باہر ممالک نہیں جانا پڑے گا اور وہ اپنے ہی ملک میں اس کی پریکٹس کر پائیں گے۔ یہ سیاحوں کے لیے بھی دنیا کا ایک مشہور ترین سیاحتی مقام ہوگا جس سے ہر سال اچھا خاصا پروفٹ اکٹھا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر اس کی اونچائی پر ونڈ ملز اور سولر پینلز لگا کر خالص بجلی پورے یورپ کو حاصل ہوگی۔ سننے میں اس کے فائدے جتنے زیادہ اچھے محسوس ہو رہے ہیں، دراصل اسے بنانے میں اتنی ہی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ ایسے کسی مصنوعی پہاڑ کو بنانے کے لیے 7.7 ٹریلین کیوبک میٹر ریت اور پتھر کی ضرورت ہوگی۔ اس میٹیریل کی قیمت $60 ٹریلین سے بھی زیادہ کی بنتی ہے۔ یہ رقم کس قدر زیادہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ناسا مستقبل میں مارس پر انسانی آبادی کو آباد کرنے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے، جس کے مطابق اسے مارس پر 100 لوگوں کو بھیجنے کے لیے $2 ٹریلین کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں تو صرف ایک پہاڑ کو بنانے کی لاگت تقریباً $8 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ پہاڑ کسی طرح بن بھی گیا تو اس سے 50 کلومیٹر کے آس پاس کا علاقہ متاثر ہو کر مزید 100 میٹر نیچے چلا جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے بے مقصد تخلیق نہیں کیا، بلکہ یہ زمین میں کیلوں یا میخوں کا کام کر کے اسے جوڑتے ہیں تاکہ وہ بوجھ کے سبب ہلنے نہ لگے۔ نیدرلینڈ کا علاقہ پہلے ہی سطح سمندر سے نیچے ہے، لہٰذا مزید 100 میٹر نیچے جانے پر اس پہاڑ کا کچھ حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا رہے گا۔ 2012 میں انجینئرز کی مکمل ٹیم نے جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ اگر اس پہاڑ کو بنایا گیا تو اس سے آس پاس کا زمینی ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوگا۔ زمین کی پلیٹوں پر دباؤ پڑنے سے زلزلے کے خطرات بڑھ جائیں گے، موسم کے بدلاؤ کا بھی سامنا ہوگا کیونکہ پہاڑ آسمانی ہواؤں اور بادلوں کا راستہ روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا، لہٰذا ہمیں کسی ایسی تکنیک کی ضرورت ہے جس میں ایک سالڈ پہاڑ کے مقابلے میں کم میٹیریل استعمال ہو۔ اس پہاڑ کی لوکیشن فلیولینڈ صوبے کے پاس ہی مقرر کی گئی ہے۔ پہلے اسے فلیولینڈ کے شمال مشرقی حصے میں بنانے کا منصوبہ تھا، مگر یہاں سے گزرگاہوں کے متاثر ہونے کا خدشہ تھا، لہٰذا اب اسے اسی صوبے کے برگوان آن زی علاقے میں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، مگر اس کی اونچائی کو کم کر کے 1 کلومیٹر یا پھر 300 میٹر تک رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے، جسے ایک پہاڑ تو نہیں لیکن ایک چھوٹی پہاڑی ضرور کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، میری ذاتی رائے کے مطابق نیدرلینڈ کی زمین کا ہموار ہونا بھی ایک مصلحت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ ملک پہلے ہی سطح سمندر سے کافی نیچے ہے۔ اگر یہاں پہاڑ موجود ہوتے تو شاید یہ ان کے وزن سے اب تک مکمل طور پر ڈوب چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور اس میں موجود ہر ایک چیز کو مکمل مہارت اور کاریگری سے بنایا ہے، جس سے چھیڑ چھاڑ کسی صورت ممکن نہیں، لیکن انسان پھر بھی اس سے چھیڑ چھاڑ کر کے خود اپنے لیے مصیبتیں مول لیے رکھتا ہے۔
अगर ये पहाड़ बन भी गया तो समंदर की लहरें इसे अपनी रगड़ से घिसाना शुरू कर देंगी। बारिशें और मौसम इस पर असरअंदाज होंगे। मुमकिन है कि जमीनी प्लेटों के टकराव के नतीजे में यहाँ आतिशफिशा लावा भी फूट पड़े और तबाही इस इलाके का मुकद्दर बने। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं जरूर जानना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।